ہے اور ڈائنوسار کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی ڈائنوسار تو بڑی دیر بعد میں آیا ہے. جو جاندار پہلا تھا وہ تو 3.6 بلین ایئرز اگو اس کے شواہد ملتے ہیں. وہ کوئی ہماری شکل کا یا جانور کی شکل کا 4 پاؤں ہاتھ یہ وہ اس طرح نہیں تھا. وہ جو لیونگ آرگنزم کی حرکت سب سے پہلے زمین پہ ہوئی ہے وہ 3.6 بلین ایئر پہلے ہوئی ہے. تو چونکہ پانی اس سے پہلے آ چکا تھا تو اللہ کی قدرت تھی کہ انہوں نے اسے کریٹ کیا. پھر وہ سنگل سیل رہا تقریباً 3 ملین ایئر تک. اس کے بعد وہ ملٹی سیلولر میں مطلب اس کا جو سیلز ہیں وہ ملٹی ہوئے. ملٹی کا مطلب یہ تھا کہ اب اس سے فردر ڈیفرنٹ قسم کے جو کریچر ہیں نا وہ پیدا ہونے شروع ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے جو ہوئے. ٹھیک جی. اور اس کے بعد ڈائنوسار کا دور آتا ہے آج سے تقریباً 66 لاکھ سال پہلے. اگر آپ نے میکسیکو کی طرف جائیں تو 1984 میں وہاں پہ ایک جاپانی ٹیم امریکہ کی کوارڈینیشن سے آئی تھی اور ڈیزرٹ میں وہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا اچھا سپاٹ ہے اور ہم وہاں سے یعنی ایریل فوٹوگرافی ہو رہی تھی. تو وہاں انہیں بڑا ایک سیمیٹری جیسا سرکل نظر آیا جو تقریباً 12 کلومیٹر تک ہے. تو اس کی جب بعد میں ریسرچ کی گئی ہے 84 کی بات ہے تو 85 میں اس کی ریسرچ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک شہاب ثاقب جس کی لینتھ تقریباً 1.5 کلومیٹر اس کی لمبائی تھی اور تقریباً 0.75 یعنی پونا کلومیٹر اس کی چوڑائی تھی. ارریگولر شیپ کا وہ 66 لاکھ سال پہلے وہاں پہ گرا ہے. اور جو وہاں پہ میٹر موجود ہے اس شہاب ثاقب کے ساتھ آیا جسے ایسٹرائڈ کہتے ہیں وہ میٹر اب بھی وہاں پہ ہے. اس کو فردر ریسرچ سے پتا چلا کہ ڈائنوسار کا حکمرانی تھی انسان ابھی نہیں تھا آیا. تو اس ایریے میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے. تو جب اوپر ہوا سے وہ آیا تو اوبیسلی جب ریزسٹنس لگتی ہے تو آگ لگتی ہے. تو زمین کا جو دوسرا حصہ ہے وہاں تک اس ساؤنڈ کی گونج اور حرکت اور وائبریشن محسوس کی گئی اور 2 مہینے تک وہ ڈسٹ اور بادل آسمانوں پہ رہے. اتنا بڑا وہ بینگ زمین پہ ہوا. اس کی وجہ سے فوراً یہ درختوں کو آگ لگی, ڈائنوسار چنگاڑے اور ان کی نسل چند گھنٹوں کے اندر ہی دنیا سے ناپید ہو گئی. اب انسان اس کے بڑے دیر بعد میں آتا ہے. تو وہ جو جانور تھے ڈائنوسار اس میں ایک چوہے کی طرح کا کوئی جانور تھا جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے بچ نکلا اس آگ سے. تو جو ڈائنوسار ہے وہ اس جو بینگ ہوا ایسٹرائڈ گرا یہاں پہ دھماکہ ہوا اس میں ڈائنوسار تو ناپید ہو گیا. وہ ایک چوہے ٹائپ جس کو ہم کوئی نام تو نہیں دے سکتے تو لیکن میملز کہہ سکتے ہیں وہ جو تھا وہ زندہ بچا ہے درختوں سے ہوتا ہوا یا جس طرح بھی ہے اسے آگ سے بچا ہے وہ اور اس سے پھر آگے فردر جانوروں کی نسل شروع ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کے مطابق کیا ڈائنوسار سے پہلے بھی جاندار موجود تھے کسی اور شکل میں؟ جی بالکل تھے. اچھا وہ کیا تھے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں پھر کریچر سے اسٹارٹ کرتا ہوں جہاں میں نے 3.6 بلین کہا. وہ ایک ایلجی قسم کا جس طرح ایک جھلی نہیں ہوتی پانی کے اوپر اسے ایلجی کہا گیا ہے. وہ پہلا لیونگ آرگنزم تھا جو زمین کے اوپر بنا ہے. اس کا جو آر این اے تھا یعنی رائبو نیوکلک ایسڈ وہ سیلف ریپلیکیٹ ہوا ہے اس زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس میں سے ایک جو میمبرین بنی تھی اس کا نام ہے فاسفولیپڈ. ٹھیک. اور وہ فاسفولیپڈ سے پھر یہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یونی سیلولر قسم کے بیکٹیریا بنے پھر کئی لاکھ سال تک بعد میں یہ ملٹی بنے. اور دلچسپ بات یہاں پہ بڑی عجیب سی ہے کہ وہ جو فاسفولیپڈ ہے وہ جتنے بھی کریچر اس کا دنیا میں ہیں سب میں پایا جاتا ہے. اچھا وہ جھلی بنی لیکن جو پہلا جو کریچر تھا ایلجی نام ہے اس کا. ایلجی وہ کیا کرتا تھا؟ سانس لیتا تھا؟ نہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک جھلی سے ٹائپ تھی. اب میں وہ میڈیکل ٹرم نہیں بولنا چاہتا اس کی 2 ٹائپ ہوتی ہیں. اچھا نہیں ہم یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ سائنس کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے جو جاندار چیز بنی وہ کس شکل میں جس جھلی سے ارتقا ہوا؟ لیونگ آرگنزم اسے کہا گیا ہے. تو وہ جس طرح پانی کے سطح کے اوپر پانی ہی کی ٹائپ کا
ایک بیکٹیریا بنا ٹھیک ہے، وہ ہو سنگل گیا، سیل. ٹھیک اس کی جو موومنٹ تھی جب پانی کا جھٹکا لگتا تو ادھر ہو جاتی, جب ادھر ہو جاتی. ٹھیک ہے. جب وہ پانی کی موومنٹ نہیں تھی ہوتی تو میکسیمم اس کی لینتھ اس طرف زیادہ ہو جاتی, اس طرف وہ جاندار چیز تھی. وہ اس میں جو سیل اندر بنا ہے جس میں امینو ایسڈ پایا جاتا ہے, پہلے میں نے کہا ہے, وہ امینو ایسڈ ہی سے آگے ساری جنریشن جانوروں کی بنی ہے. جی. لیکن اگین میرا سوال یہی آئے گا کہ جب چلیں یہ جھلی سے ہو گیا, مطلب جب یہ شکل میں آیا کسی میں تو پہلے جانور بنا, پہلے کوئی یہ پہلے جو ہمارا لیونگ آرگنزم پانی کے اندر موجود تھے نا, وہاں پہ اس نے 3-4 شیپ چینج کی. وہ اس وقت کی جب یہ ملٹی سیل, آپ پلیز ذرا سمجھے گا, سنگل سیل مطلب کہ یا وہ میل تھا یا فیمیل تھا. ٹھیک ہے. جب ملٹی سیلولر ہوا تو آٹومیٹک میوٹیشن ہوئی, اس کا جو جینیٹک کوڈ تھا اندر اس میں خود بخود چینجز آئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو گرچہ لاکھوں سال لگے ہیں, اور پھر وہاں سے مختلف جانور بنے. اب چونکہ اس کی ایگزسٹنس پانی کے اندر تھی تو پانی کے اندر کے جو کریچر تھے وہ ڈیفرنٹ بنے. ٹھیک جی, میوٹیشن ڈیفرنٹ ہوئی, کوڈ ڈیفرنٹ ہو گیا ان کا, بائنری کوڈ, تو وہ ڈیفرنٹ بنے. تو اس میں سے پھر میں جلدی میں آگے کی طرف آتا ہوں, فش بھی بنی, اور فش جو بنی پھر فش کو لیگز لگی ہیں, ٹانگیں لگی ہیں, وہ فش باہر آئی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کا جو خشکی پہ جب آئی ہے تو اس نے پھر اپنی خوراک یہاں پہ ڈھونڈنی شروع کی ہے خشکی کے اوپر. تو اس کی جو ٹیل تھی وہ پھر ایلیگیٹر میں کنورٹ ہوئی, اس کی جو 4 ٹانگیں تھیں وہ چینج ہوئی ہیں کیونکہ اس نے زور سے پتھروں کے اوپر اپنے آپ کو موو کے بعد پھر وہی آتی ہے کہ اپنی ایگزسٹنس, اپنی خوراک کی خاطر. پانی میں اسے کچھ اور ملتا تھا, ٹھیک جی, ڈیڈ ٹریز یا اس قسم کے پتے یا وہ ڈسٹ وغیرہ. جب وہ خشکی پہ آئی تو اس پہ اسے درخت ملے ہیں, تو وہ درختوں پہ وہ جو بھی چیز تھی ریپٹائل ٹائپ وہ چڑھی, پھر یہ ایلیگیٹر کی ایک شیپ بنی ہے. ٹھیک.